کل کے سبق میں تقریباً وہ بات آ گئی کہ ترکہ کے مستحقین جو 10 لوگ ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا۔ 10 مستحقین میں جو لوگ ہیں وہ اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھا ہو۔ نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات نسبیہ، نمبر 3 عصبات سببیہ، نمبر 4 عصبات سببیہ کے عصبات نسبیہ، اور نمبر 5 ذوی الفروض پر رد، اور نمبر 6 ذوی الارحام، اور نمبر 7 مولا الموالات، اور نمبر 8 مقر لہ بالنسب علی الغیر، اور نمبر 9 موسیٰ لہ بجمیع المال، اور نمبر 10 بیت المال۔ تو یہ 10 مستحقین کی بات آ چکی ہے اور تفصیلات بھی آ چکی ہیں۔ آج جو بات ہوگی وہ ہوگی اس تعلق سے جو آگے ہے بحث موانع ارث۔ موانع ارث موانع ارث کی بحث آج ہوگی۔ آواز جو ہے میری صاف ہی ہوگی، اور جن کے پاس آواز کٹ رہی ہوگی ان کے پاس نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال موانع ارث میں موانع وارث میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ میراث سے محروم اور ایک ہے محجوب۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ میت کا وہ رشتہ دار جو کسی ذاتی وصف کی وجہ سے کسی ذات کی وجہ سے حصہ نہ پائے۔ اب جیسے کوئی جو ہے غلام ہے، تو غلام جو ہے یہ حصہ نہیں پاتا ہے۔ اس کی ذات میں ایک وصف ہے۔ وصف کیا ہے؟ غلامی۔ جیسے غلام یہ لو بیٹری چلیے، جیسے غلام کے وہ صفت غلامی کی وجہ سے حصہ نہیں پاتا، وغیرہ۔ اصل میں کسی وارث کی ذات میں ایسی کوئی خرابی ہے، یہ وصف کیا ہے؟ وہ خرابی والا وصف ہے کہ غلامی ہے۔ غلامی کی بنیاد پر وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا، اور اس لیے نہیں پائے گا کہ غلامی کی بنیاد پر وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اگر اس کو حصہ دیں گے تو وہ تو لے نہیں سکے گا، اس کا آقا لے لے گا۔ تو اگر کسی غلام کا بیٹا مرا ہے تو اس محروم کا ترکہ باپ غلام کو نہیں جائے گا،
البتہ اس مرحوم کے اور ہیں، دادا ہیں، وہ آزاد ہیں، اس مرحوم کا بیٹا بھی ہے، مرنے والا جو ہے زید ہے، اس کا باپ کیا ہے؟ غلام ہے، تو غلام کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زید کا دادا آزاد ہے تو اس کو جو ہے مل جائے گا۔ زید بھی غلام تھا کبھی، دادا بھی غلام تھا، تو زید کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تھا، دادا کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا تھا۔ زید کے باپ کو آقا نے آزاد نہیں کیا تو باپ جو ہے وہ غلام ہی رہا۔ زید کما کر مرا تو زید کی میراث باپ کو نہیں جائے گی، یہ جو ہے محروم رہے گا، اور دادا جو ہے پورا حصہ لے لے گا، اسبہ ہے یہ دادا، لہذا زید کا دادا زید کی پوری میراث لے لے گا، باپ کو دیں گے تو اس کا مولا لے لے گا۔ تو بہرحال ایک مثال، تو غلامی ایسا وصف ہے جس نے اس کو میراث پانے سے روک دیا۔ اسی طرح سے اچھا غلامی جو ہے چاہے ناقص ہو چاہے کامل ہو، غلامی چاہے کتاب میں لفظ ہے وافرن کان او ناقصن، غلامی چاہے پوری ہو اور غلامی چاہے ناقص ہو۔ قن محض کیا ہے؟ خالص غلام، یہ ہو گیا وافر۔ غلامی جو ہے چاہے پوری ہو مکمل غلام، اور چاہے غلامی جو ہے ادھوری ہو، جیسے کہ مدبر کسے کہتے ہیں؟ مدبر یعنی جس غلام کو آقا نے کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، تو یہ وہ ہو گیا مدبر۔ تو مدبر جو ہے یہ کیا ہے؟ غلام ہے لیکن ناقص ہے، کیونکہ آقا جو ہی مرے گا مدبر آزاد ہو جائے گا، تو مدبر کی آزادی کیا ہے؟ ناقص۔ تو غلامی چاہے پوری ہو، غلامی چاہے وافرن پوری جو ہے غلامی ہو، وافرن ان محض پوری غلامی، پورا غلام، یا کامل غلام ہو، ان محض کامل غلام، ناقص غلام، بہر دو صورت وہ میراث پانے سے محروم رہے گا۔ اور دوسری مثال جو ہے قاتل جو ہے میراث میں حصہ پانے سے، اصل میں موانع ارث چار ہیں، موانع ارث جو ہے چار ہیں۔ نمبر 1 غلامی، نمبر 2 قاتل ہونا، نمبر 3 اختلاف دین، نمبر 4 اختلاف دار۔ تو موانع ارث 4 ہیں، غلامی کی بات آپ کے سامنے آ گئی، اور نمبر 2 جو ہے قاتل ہونا۔ تو نمبر 2 کی وضاحت، اگر کسی وارث جیسے ایک بیٹا نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو یہ بیٹا محروم رہے گا،
محروم رہے گا۔ میراث کون پائے گا؟ باقی جو وارثین ہیں، باقی بیٹے ہیں مقتول کے، اور جو وارثین ہیں وہ حصہ پائیں گے، اور قتل کرنے والا بیٹا جو ہے حصہ نہیں پائے گا۔ تو یہ موانع ارث جو ہے جو 4 ہیں، اس میں سے غلامی اور قاتل ہونا، یہ 2 بات ہو گئی۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں، وہ بھی بات آئے گی۔ تیسری بات کیا ہے؟ اختلاف دین۔ قتل کی طرف دوبارہ آؤں گا میں۔ اختلاف دین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث اور مورث کا دین الگ ہو۔ وارث اور مورث میں سے ایک مسلمان ہو، ایک مسلم ہو، اور دوسرا غیر مسلم۔ تو اختلاف دین کا مطلب ہے جو وارث بن رہا ہے اور جو مورث ہے، جو مرا ہے وہ مورث بنتا ہے۔ باپ مر گیا، وہ ہو گیا مورث۔ بیٹا زندہ ہے، وہ ہو گیا وارث۔ تو وارث اور مورث میں سے ایک مسلم ہو اور دوسرا غیر مسلم۔ اب جو ہے مرنے والا باپ ہے، باپ مرا اور باپ مرا، اور بیٹے چند بیٹے ہیں، چند بیٹے ہیں۔ باپ کافر، باپ ہے کافر، اور ایک بیٹا مسلم، ایک بیٹا کیا ہے؟ مسلم۔ تو کافر بیٹا کی میراث میں، کافر بیٹا ہے، یہ باپ کافر مرا، اس کی میراث میں اس مسلمان بیٹا کو حصہ نہیں ملے گا، میراث کا یہ حقدار نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا، باپ مرا، کافر ہے، چند بیٹے ہیں، ایک بیٹا مسلم ہے۔ تو باقی بیٹے تو حصہ پالیں گے اپنے مذہب کے اعتبار سے، لیکن مسلمان بیٹا جو ہے وہ وارث نہیں بن سکے گا۔ اور اس کا الٹا ہو کہ باپ مرا، باپ مسلمان اور چند بیٹے ہیں تو بیٹے بھی مسلمان ہیں، البتہ ایک بیٹا جو ہے کافر ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ کافر یا مرتد ہے، کافر یعنی مرتد ہو گیا ہے۔ تو یہ باپ مسلمان مرا، چند بیٹے ہیں، ان بیٹوں کو میراث مل جائے گی، لیکن جو بیٹا کافر ہے، مرتد ہے، اس کو میراث نہیں ملے گی۔ تو میں نے کیا لکھا؟ وارث اور مورث میں سے ایک مسلم ہو اور دوسرا غیر مسلم ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں۔ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اختلاف دین موانع ارث میں سے ہے، اختلاف دین موانع ارث میں سے ہے۔ اور اس سلسلے میں حدیث بھی ہے، لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، اس حدیث کی بنیاد پر یہ مسئلہ گویا کہ اجماعی ہے، یہ حدیث ہے۔ تو باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو باپ کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ حصہ پائیں گے، باپ کے بھائی ہیں،
باپ کے چچا ہیں، باپ کے، یعنی ہندو مذہب کے اعتبار سے جو ان کا چلے گا اپنا وہ کر لیں گے، وہ اپنا جانا ہے، ہمیں اس سے پھر مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد اختلاف دین کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد اختلاف دار۔ اختلاف دار کا کیا مطلب ہے؟ اختلاف دار اور قتل، یہ دونوں کا ذرا سمجھانا پڑے گا تھوڑا اچھا، وہ دونوں کو پھر میں سمجھاؤں گا۔ اختلاف دار، اختلاف دار کا مطلب کیا ہوا کہ وارث اور مورث، وارث اور مورث میں سے ہر ایک الگ الگ ملکوں میں ہو، الگ الگ ملکوں میں ہو تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہو، ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا۔ اختلاف دار، وارث اور مورث میں سے ہر ایک الگ الگ ملکوں میں ہو تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا، لیکن یہ حکم موبائل میرا 10% ہی رہ گیا، بیٹری اب دیکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا، لیکن یہ حکم صرف کافروں کے درمیان ہے، کافروں کے درمیان ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کے درمیان ہے، لیکن یہ حکم صرف کافروں کے درمیان ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو جگہ نہیں چھوڑ رہا ہوں میں، یہ حکم کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں، وارث اور مورث، وارث ہے آسٹریلیا میں اور مورث ہے امریکہ میں، مسلمان، دونوں مسلمان، یا اور بھی مغرب اقصی اور مشرق اقصی، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو مسلمان، ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اختلاف دار رکاوٹ ہے کس کے لیے؟ کافروں کے درمیان کے لیے۔ ملکوں کا اختلاف ہو تو یہ رکاوٹ ہے کافروں کے درمیان میراث سے محرومی کے لیے۔ اب آپ کے اندر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کافروں کو ہم حصہ دیں اور حصہ دینے نہ دینے کب رکاوٹ ہے، کب رکاوٹ نہیں ہے، کب کفار کے درمیان آپس میں تقسیم کریں گے، کب تقسیم نہیں کریں گے، اس سے ہم کو کیا مطلب؟ تو یہ ذہن میں آ رہا ہوگا۔ تو اصل میں یہ صرف اس پس منظر میں ہے کہ اگر معاملہ اسلامی عدالت میں پیش ہو جائے، اگر معاملہ اسلامی عدالت میں پیش ہو جائے، جیسے کوئی کافر بیٹا، کوئی عیسائی ہے اور وہ سعودی عرب میں ہے، اور اس کا باپ وہ بھی عیسائی ہے اور وہ برطانیہ میں ہے، وہ اسرائیل میں ہے، اسرائیل کے دار الحرب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو اسرائیل میں ہے، تو بیٹا جو ہے جو زندہ ہے سعودی عرب میں ہے، یہودی ہے وہ، اس نے اسلامی عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میرا باپ اسرائیل میں مر گیا ہے، مجھے آپ حصہ دلائیے، تو اسلامی عدالت سے فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اس معاملے کو نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہاں پر ملکوں کا اختلاف ہے، ہم آپ کو آپ کے مرے ہوئے باپ کا حصہ نہیں دلا سکتے۔ تو یہ دار کا اختلاف، دار کے اختلاف نے اس کافر بیٹا کی جو آرزو تھی، جو تمنا تھی کہ سعودی عرب کی عدالت ہمیں حصہ دلائے، تو سعودی عرب کی عدالت حصہ نہیں دلا سکے گی، اس لیے کہ باپ کا دار الگ ہے۔ باپ کا دار کہاں ہے؟ باپ کا دار اسرائیل میں ہے۔ جی، آپ کے سوال کا منشا میں سمجھ نہیں سکا۔ باپ کے کافر ہونے کی حالت میں پھر مال کس کو؟ یہ تو چلا گیا، یہ میسج کدھر چلا جا رہا ہے؟
آپ کا میسج میں نے اوپر ہی دیکھا تھا. باپ ہاں تو کافروں کو تو مکلف نہیں، تو پھر کیسے حکم نافذ ہوگا؟ اچھا مکلف نہیں، مطلب یہ ہے کہ مال ہے نا اس کا. جب کوئی یہ ایسے سمجھیے آپ کہ جیسے کہ آپ نے خریداری کی کافر سے 20 کلو گیہوں اور اس کا روپیہ دینا ہے 500 روپیہ. تو آپ نے گیہوں تو لے لیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ روپیہ کی جہاں تک بات ہے تو تم کو روپیہ نہیں دیں گے، مکلف ہی نہیں ہو، لہٰذا ہم گیہوں لے کے بھاگ نکلتے ہیں اور روپیہ تو تم کو دیں گے نہیں، تم تو مکلف ہی نہیں ہو. یہ ایک مالی لین دین ہے کہ آپ نے گیہوں خریدا ہے، اس کا معاوضہ کافر کو دینا پڑے گا. یہاں آپ کی یہ بات نہیں چلے گی کہ ہم اس کو روپیہ نہیں دیں گے، وہ مکلف ہی نہیں ہے. تو یہ گویا کہ مالی لین دین ہے جو انسان یعنی اس لین دین کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی جو ہے کافر سے بھی کر سکتے ہیں، حربی سے بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے ہی سمجھیے کہ کافر کوئی مرتا ہے تو اس کا مال جو ہے ظاہر ہے کہ دریا میں پھینکا نہیں جائے گا. اس کے جو ہے مستحقین ہیں، تو اس کے مستحقین جو ہیں خود ان کے مذہب میں کیا ہے، ان کے مذہب کے اعتبار سے یا اپنے مذہب یا وہ خواہش کرتا ہو کہ اسلامی مذہب کے اعتبار سے تقسیم کر دیجئے یا میرے مذہب کے اعتبار سے تقسیم کر دیجئے. تو مال کی تقسیم کا معاملہ ہے، مال دلانے کا معاملہ ہے. تو مال جو ہے اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ مکلف ہی نہیں تو ہم مال کیوں دلائیں گے. یہ تو مالی لین دین ہے، مال کی منتقلی ہے. مال کی منتقلی میں اسلامی عدالت انوالو نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ باپ مرا ہے اسرائیل میں اور بیٹا ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب کا باشندہ ہے وہ، تو سعودی عدالت یہ کہے گی کہ میرا زور اپنے ہی مملکت میں ہے اور میرا زور، مجھے طاقت، مجھے قوت تنفیذ دوسرے ملکوں پر نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو مقدمہ جو ہے نہیں لیا جائے گا. ہاں اگر دونوں باپ بیٹے سعودی عرب کے باشندہ ہوں اور جزیہ دے کر رہتے ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ ذمی بولتے ہیں اس کو. اسلامی ملک میں رہنے والا کافر جو ٹیکس دے کر رہتا ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی. تو اب اگر جو ہے سعودی عرب میں اب اگر جو ہے وہ جو سوال اس طرح کے ہوں وہ بعد میں پوچھی، چلا گیا سعودی عرب کی عدالت میں، اپنے ملک کی عدالت میں، اس کا ملک سعودی عرب ہی ہے. اب عدالت یہاں بیچ میں آ جائے گی اور ان سے کہا جائے گا، ان بیٹوں سے، کہ تم کمزور بیٹے کو کمزور کیوں کر رہے ہو؟ کمزور بیٹا ہے، اپاہج بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو. کچھ لوگ ہڑپ لے رہے ہو، کچھ لوگوں کو محروم کر دے رہے ہو، سب کو ایکول اور برابر تقسیم کرو. اب یہاں اسلامی عدالت بیچ میں آئے گی اور ان مرنے والے یہودی باپ کے تمام بیٹوں کے درمیان مال کی تقسیم کروائے گی صحیح. اس لیے کہ معاملہ سعودی عرب کے باشندہ کا ہے، یہ یہودی سعودی عرب کا باشندہ ہے، باپ بھی بیٹا بھی سب ہی رہ رہا ہے. تو یہاں معاملہ اسلامی عدالت اپنے ہاتھ میں لے گی اور فیصلہ کرے گی. لیکن جب دار کا اختلاف ہو جائے تو پھر ہاتھ میں اپنا معاملہ نہیں لے گی. تو یہ ایک مختصر سا تعارف اختلاف دار کا آپ کے سامنے آیا. اب جو ہے میں دوبارہ عبارت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ آتا ہوں اختلاف دار کی اور مثالوں پر اور قتل کی مثالوں پر. تو محروم اور محجوب کا فرق بعد میں کریں گے. اب میں عبارت جو ہے کتاب کی وہ لکھتا ہوں. جہاں تک مسجد کے لیے وصیت کی بات ہے، جب تک میں عبارت لکھوں گا، ایک نے کسی نے سوال کیا ہے کہ مسجد میں دینے کی وصیت کر جائے تو اگر جو ہے ان کے وارثین بیٹے وغیرہ تیار ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
اور تیار ہو تو پھر، اور تیار نہ ہو تو ضرورت ہی نہیں لینے کی۔ مطلب یہ کہ وصیت ایسی چیز ہے جس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ کافر بھی وصیت کر سکتا ہے، کافر بھی جو ہے کسی کو غلام کو آزاد کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے۔ وقف کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، وصیت کے صحیح ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں۔ کافر بھی مسجد بنا سکتا ہے۔ تو وصیت کو اگر نافذ کریں ان کے وارثین تو نافذ کریں گے، اور نہیں کریں تو نہیں کریں گے، کیونکہ اصل وہ چیز وارث کی ہے، وارث کی رضامندی ضروری۔ اس کے بعد اب دیکھیے عبارت میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں۔ المانع من الارث، یہ آپ کی کتاب کی عبارت ہے۔ المانع من الارث اربعۃ، کتاب کھولنے کے وجہ میں بوڈھی پہ لکھ دے رہا ہوں۔ المانع من الارث اربعۃ وافرا کان او ناقصا، یہ پہلا تھا۔ ارث، میراث سے روکنے والی چیز، میراث سے روکنے والی چیز چار ہے۔ ایک غلامی ہے، چاہے پوری ہو چاہے ناقص، اس کی وضاحت ہو گئی۔ نمبر 2 میں جو کہا گیا والقتل الذی يتعلق به وجوب القصاص بالکفارہ، يتعلق به وجوب القصاص بالکفارہ۔ واختلاف الدینین، لکھی دیتا ہوں، 3 ہو جائے گا۔ عبارت سے متعلق جو 3 باتیں ہیں وہ ہو جائیں گی، چوتھی بات بعد دینین، واختلاف الدینین۔ تو واختلاف الدینین کی وضاحت کر چکا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے اب اصل یہ ہے وہ قتل جس کی وجہ سے قصاص کا وجوب متعلق ہو یا کفارہ واجب ہو۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ یہ عبارت دیکھیں کہ قتل کی جو ہے 5 قسمیں ہیں، یہ 5 قسمیں ہیں۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قتل عمد، اس میں حکم کیا ہے؟ اس میں حکم جو ہے قصاص۔ قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد، اس میں کیا ہے؟ اس میں حکم کیا ہے؟ کفارہ، دیت، گناہ۔ اور قتل خطا، قتل خطا میں 2 چیزیں ہیں، خطا میں جو ہے 2 چیزیں، الف خطا فی الفعل، خطا فی الفعل، اور کیا ہے؟ خطا فی القصد۔ قتل خطا میں 2 شقیں ہیں، خطا فی الفعل، خطا فی القصد۔ خطا فی القصد اس میں کفارہ دیت، کفارہ اور دیت، کفارہ اور دیت۔ اور نمبر 4 میں کیا ہے؟ شبہ خطا، اس میں بھی کیا ہے؟ حکم ہے کفارہ اور دیت۔ اور نمبر 5 میں کیا ہے؟ قتل بالسبب، اس میں کیا ہے؟ حکم صرف دیت ہے۔ تو قتل کی وہ قسمیں جس میں یا تو قصاص واجب ہو یا کفارہ واجب ہو، ایسا قتل
کوئی وارث کر دے اپنے مورث کا تو وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ ان 5 قسموں میں پہلی قسم میں قصاص ہے، والقتل الذی يتعلق به وجوب القصاص، قتل عمد۔ تو قتل عمد میں کیا ہو گیا؟ قصاص۔ اچھا، اس کے بعد باقی شبہ عمد، قصاص اب کسی میں نہیں ہے، اب کفارہ ہے۔ نمبر 2 میں کفارہ ہے، نمبر 3 میں کفارہ ہے، نمبر 4 میں کفارہ ہے دیت کے ساتھ ساتھ، یہاں بھی کفارہ دیت، یہاں بھی کفارہ دیت، یہاں بھی کفارہ دیت، اور نمبر 5 قتل بالسبب میں صرف دیت ہے، کفارہ نہیں۔ تو خالی 5 کو چھوڑ دیجیے، پانچواں چھوڑ دیجیے، 1 سے لے کر 4 تک پائی جائے گی، کوئی بھی شکل قتل کی پائی جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ میراث سے محرومی کا سبب ہو جائے گا، میراث سے محرومی کا سبب ہو جائے گا۔ قتل کی پہلی یا دوسری یا شکل پیش آ جائے کہ وارث اپنے مورث کو قتل کر دے، ان 4 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں، تو وہ میراث میں حصہ نہیں پائے گا۔ والقتل الذی يتعلق به وجوب القصاص او الکفارہ، تو آپ کو ذہن میں جو کہ قتل کی 5 قسمیں ہیں، جن میں شروع کی 4 قسمیں ایسی ہیں کہ میراث سے محرومی ہو جائے گی، اور صرف آخری قسم قتل بالسبب میں نہیں ہوگی۔ تو ان کو ذہن میں بٹھانا ہے۔ اب یہاں پر آپ حضرات جو ہے مطالعہ کریں کہ قتل کی تعریفات کیا ہیں۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو مزید مطالعہ بھی کیجیے کہ قتل کی 5 قسموں کی کیا تعریفات ہیں۔ تو قتل عمد جو ہے، قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ جان بوجھ کر آلے قتل یا اس کے قائم مقام اعلیٰ سے آلے قتل یا آلے قتل کا قائم مقام، جان بوجھ کر آلے قتل یا اس کے قائم مقام اعلیٰ سے قتل کر دینا، یہ ہے قتل عمد۔ قتل عمد ہے۔ اچھا، تو یہ تو مسئلہ ٹھڑا ہو گیا ہے۔ قتل عمد وہی میں لکھ رہا تھا تو یہ معاملہ ہو گیا۔ بورڈ میں دیکھ رہا ہوں، جان بوجھ کر آلے قتل یا اس کے قائم مقام اعلیٰ سے قتل کرنا قتل عمد کہلاتا ہے۔ تو یہ امام صاحب کی تعریف ہے۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو ہے ذرا وسعت ہے۔ وسعت کیا ہے کہ اگر وہ آلے قتل نہیں ہے، اچھا یہ سمجھیے کہ آلے قتل کیا ہے؟ جیسے تلوار ہے، خنجر ہے، رائفل ہے، بندوق ہے، یہ سب کیا ہے؟ آلے قتل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بات آئی کہ قائم مقام، تو قائم مقام سے کیا مراد ہے؟ قائم مقام سے مراد یہ ہے کہ جیسے آگ ہے، تو آگ بھی جو ہے یہ ہتھیار کے قائم مقام ہے۔ آج کے زمانے میں بم ہے، بم بلاسٹ ہے، یہ بھی جو ہے آل قتل کے قائم مقام ہے۔ تو جن چیزوں سے ہتھیار کا کام لیا جاتا ہے، جن چیزوں سے ہتھیار کا کام لیا جاتا ہے وہ ہتھیار نہیں ہے، تو آگ بھی جو ہے یہ ہتھیار کے قائم مقام، لہذا تلوار سے قتل کرے تو بھی قتل عمد، تو بھی قتل عمد۔ یہ امام صاحب نے کہا۔ صاحبین نے کیا کہا؟ اور صاحبین کے مطابق ائمہ ثلاثہ کے بھی رائے ہے
جی تو ائمہ ثلاثہ جو ہے، ائمہ ثلاثہ نے فرمایا اور صاحبین نے فرمایا ذرا اور وسعت کرتے ہوئے کہ ہر ایسے آلے سے قتل کرنا جو آلے قتل ہو یا قائم مقام آلے قتل ہو یا جس سے عام طور پر قتل واقع ہو جاتا ہو، تو عام طور پر جس سے قتل واقع ہو جاتا ہو، یہ ایک اضافہ ہے صاحبین کی تعریف میں۔ تو یہ آپ اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیں کہ صاحبین نے امام صاحب کی تعریف میں ایک شقہ اور اضافہ کر دیا، یعنی آلے قتل اور قائم مقام آلے قتل یہ تو امام صاحب کے ہاں، اور اضافہ کیا کر دیں گے کہ ہر وہ چیز جس سے عام طور پر قتل واقع ہو جاتا ہو۔ اب جیسے کہ کوئی جو ہے لاٹھی موٹی ایسی لے کر اور مارتا جا رہا ہو اور اس کا کیا ہے مقصد کہ جب تک یہ مر نہ جائے تب تک میں مارتا رہوں گا، تو اس کو کس خانے میں لائیں گے؟ اس کو قتل عمد لائیں گے یا قتل عمد میں نہیں لائیں گے؟ امام صاحب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ لاٹھی آلے قتل میں نہیں ہے، لہذا یہ قتل عمد نہیں ہے، لہذا قصاص واجب نہیں ہوگا۔ صاحبین نے فرمایا کہ یہ بھی جو ہے قتل عمد میں آئے گا، کیونکہ قتل عمد کی تعریف ہی ان کے پاس ذرا وسعت کے ساتھ ہے کہ جس سے عام طور پر قتل واقع ہو جاتا ہو وہ بھی قتل عمد میں، لہذا لاٹھی سے مار کر مار دیا جان سے، تو امام صاحب کہیں گے کہ یہ چونکہ آلے قتل نہیں، قتل کے آلے کے قائم مقام بھی نہیں، لہذا قتل عمد نہیں ہے بلکہ قتل شبہ عمد ہے، اور صاحبین نے کہا کہ یہ قتل عمد ہی ہے، لہذا قصاص واجب ہوگا لاٹھی سے مارنے پر صاحبین کے نزدیک۔ یہ اختلاف ہو گیا، تو امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے اور صاحبین کے قول پر فتویٰ نہیں ہے، اور امام صاحب کے قول پر فتویٰ دینے میں مزید احتیاط ہے کہ قصاص کا معاملہ کم سے کم وجود میں آ جائے اور دیت پر معاملہ حل ہو جائے۔ تو قتل عمد کی تعریف امام صاحب کی اور صاحبین کی آپ نے زبانی سن لیا، اور لکھنے کی ضرورت نہیں، میں بھیج دے رہا ہوں لکھا ہوا۔ اور قتل شبہ عمد کی تعریف کیا ہوگی؟ تو قتل شبہ عمد میں امام صاحب تعریف یہ کرتے ہیں کہ جو آلہ نہ تو قتل کا ہے اور نہ وہ اس کے قائم مقام ہے، لیکن عام طور پر جس سے موت واقع ہو جاتی ہو، لیکن عام طور پر اس آلے سے موت واقع ہو جاتی ہو، وہ قتل شبہ عمد ہے، جیسے بڑی لاٹھی وغیرہ۔ اور بلکہ اس میں اب شامل کیجئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہا کے پاس، قتل بالمثقل۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہو اس لفظ کو، یہ مشہور لفظ ہے قتل بالمثقل۔ تو قتل بالمثقل کی مثال جو ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے کہ آپ نے عہد رسالت میں سنا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے مدعو کیا تھا، اور کسی کو تیار کر لیا تھا کہ گھر پر جو ہے وہ چھت پر جو ہے بیٹھ گیا اور بڑا پتھر لے کر، تاکہ حضور گزرے تو پتھر کو لڑکا دے حضور پر اور حضور شہید ہو جائے۔ یہ مشہور واقعہ ہے سیرت۔ تو آپ اس مثال میں دیکھیں کہ یہ جو پتھر جو اس یہودی نے چھت پر جو ہے چھپا کر مطلب بیٹھ گیا تھا حضور پر جو ہے گرانے کے لیے، اگر خدا نخواستہ یہ شکل ہو جاتی تو یہ کیا ہوتا؟ تو یہی ہے قتل بالمثقل۔ قتل بالمثقل یعنی وزنی چیز، پتھر، بڑا پتھر، چٹان لڑکا دیا کسی پر۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل بالمثقل کیا ہے؟ شبہ عمد ہے، یہ آلے قتل نہیں ہے، یا قتل آلے قتل کے قائم مقام نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس سے قتل واقع ہو جاتا ہے، عام طور پر اس سے قتل واقع ہو جاتا ہے، تو یہ شبہ عمد ہے۔ لیکن صاحبین جو ہے اسے قتل عمد ہی کا حصہ مانتے ہیں، یعنی کہ آلے قتل تلوار سے مارو، قائم مقام آلے قتل یا آگ سے جلا دو، یا یہ کہ
جس چیز سے عام طور پر قتل واقع ہو جاتا ہو، جیسے کہ ابھی مثال دی قتل بالمثقل کی، وزنی چیز یا لاٹھی سے مار کے مار دیا، چٹان کو لڑکا دیا، تو قتل بالمثقل. قتل بالعصا الکبیرہ، تو یہ کیا ہے؟ صاحبین کے ہاں قتل عمد ہی ہے، اور امام صاحب کے ہاں جو ہے قتل بالمثقل لاٹھی وغیرہ سے مارنا قتل شبہ عمد ہے. تو تعریف جو ہے شبہ عمد کی امام صاحب کی کیا ہوئی کہ ایسے آلے سے قتل کرنا جو عام طور پر، جس سے عام طور پر قتل واقع ہو جاتا ہو، وہ شبہ عمد ہے. لاٹھی وغیرہ کی مثال اس میں آئی. اور صاحبین جو ہے اس کو تو قتل عمد میں مانتے ہیں، اس لیے صاحبین جو شبہ عمد کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ ایسے آلے سے مارنا جس سے عام طور پر آدمی نہ مرتا ہو، جس سے آدمی عام طور پر نہ مرتا ہو. جیسے کہ استاد جو ہے چھڑی سے مارے، تو چھڑی جو ہے یہ اس سے عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی. 100 چھڑی بھی مار لے، جو پتلی چھڑی ہے، تو پتلی چھڑی سے 100 چھڑی بھی مار لے تو عام طور پر موت واقع نہیں ہوتی. لیکن اتفاق سے کسی طالب علم کی موت ہو گئی تو یہ کیا ہے؟ صاحبین کے ہاں قتل شبہ عمد ہے. تو یہ اختلاف ہو گیا قتل عمد اور قتل شبہ عمد کی تعریف میں. اور آپ نے سنا کہ فتویٰ جو ہے امام صاحب کے قول پر ہے. اب قتل عمد میں اور قتل شبہ عمد میں کیا حکم واجب ہوگا، وہ میں تو آپ کو لکھا چکا ہوں. قتل عمد میں قصاص ہے، قتل شبہ عمد میں کفارہ بھی ہے، دیت بھی ہے. دیت مغلظہ بولتے ہیں شبہ عمد میں، دیت مغلظہ. 100 اونٹ ہوتے ہیں، اس کی خاص عمریں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہے. قتل خطا کی 2 شکلیں آپ کے سامنے آئی تھی. تو قتل خطا کی 2 شکلوں میں سے ایک شکل کیا ہے؟ خطا فی القصد اور خطا فی الفعل. خطا فی القصد کیا ہے؟ تو خطا فی القصد یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ تعریف جو ہے آپ کو میں نے کہا کہ بھیج رہا ہوں، میں تعریف وغیرہ مت لکھیے، ابھی میں پورا بھیج رہا ہوں. خطا فی القصد، خطا فی الفعل. خطا فی القصد کیا ہے؟ خطا فی القصد یہ ہے کہ ایک آدمی کھیت میں تھا، دور سے دیکھا تو سمجھا کہ کھیت میں جانور ہے اور گولی چلا دی. جانور سمجھ کر کھیت میں گولی چلا دی. جب گولی لگی تو پتا چلا کہ میرا باپ ہی تھا، یا میری ماں تھی، میرا دادا تھا، وغیرہ وغیرہ. یعنی اپنے مورث ہی کا قتل کر دیا غلطی سے. غلطی کیا ہوئی؟ قصد میں غلطی ہوئی. قصد میں غلطی ہوئی، خطا فی القصد بولتے ہیں اس کو. جانور سمجھ لیا کس کو؟ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے مورث کو جانور سمجھ کر گولی چلا دی. یہ ہو گیا خطا فی القصد. اور خطا فی الفعل کیا ہے؟ خطا فی الفعل بولتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نشانہ لگایا جانور کو، آپ نے نشانہ لگایا جانور کو، لیکن اچانک باپ آ گیا سامنے، مورث آ گیا سامنے، اور گولی لگ گئی مورث کو. باپ کو لگ گئی، بھائی کو لگ گئی، دادا کو لگ گئی، مورث کو گولی لگ گئی. تو نشانہ تو لیا گیا جانور ہی کا، چلایا گیا اسی پر، لیکن گولی لگ گئی گولی لگ گئی کس کو؟ اپنے اس کے مورث کو. تو کیوں لگ گئی گولی؟ چونکہ اچانک وہ سامنے آ گئے، عین موقع سے سامنے آ گئے، اس لیے گولی لگ گئی. تو یہ ہو گیا خطا فی الفعل. تو خطا کی 2 قسمیں ہو گئیں، خطا فی القصد، خطا فی الفعل. تو نشانہ چوک جائے تو خطا فی الفعل ہو گیا، اور غلط فہمی ہو جائے، نشانہ چوک جائے تو خطا فی الفعل ہو گیا. نشانہ چوکنے سے لگ گیا باپ کو، اور غلط فہمی ہو جائے، اپنے مورث کو جو کھیت میں کام کر رہے تھے اس کو جانور سمجھ کر گولی چلا دی، تو غلط فہمی ہو گئی. غلط فہمی میں جو ہے اس طرح سے گولی لگ گئی باپ کو، دادا کو، تو یہ ہو گیا خطا فی القصد. تو یہ خطا کی قتل خطا جو نمبر 3 پر ہے، جو آپ نے نمبر 3 پر بورڈ پر دیکھا ہوگا، تو اس کی یہ وضاحت ہو گئی. اور نمبر 4 میں شبہ خطا کی بات آئی.
نمبر 4 میں شبہ خطا سے کیا مراد ہے؟ تو شبہ خطا بولتے ہیں کہ انجانے میں قتل ہو جائے، انجانا قتل یعنی کیا ہے؟ اس کی مثال، اس کو مثال سے سمجھیے کہ آپ نے کروٹ بدلی اور بازو میں جو ہے بچہ تھا، آپ ہی کا بچہ تھا، اور وہ دب کر مر گیا۔ آپ کے کروٹ بدلنے سے معصوم بچہ جو ہے، جس کے پاس اپنا مال بھی ہے، اس کو گفٹ وغیرہ میں مال ملا ہے، بچہ کو، بچہ مالک ہے مال کا، 40-50 ہزار جو ہے مال چھوڑ کر جو ہے مرا وہ، لیکن مرا کیسے؟ جب آپ کروٹ بدلے تو دب کر مر گیا وہ نیند میں، اور اس کے پاس جو ہے گفٹ وغیرہ میں مال آیا 30-40 ہزار۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کے باپ تھے اور آپ ہی سے موت واقع ہو گئی، تو یہ ہو گیا انجانا قتل، انجانے میں قتل۔ تو یہ قتل بھی وہ قتل ہے جس سے آپ ایک باپ کی حیثیت سے وارث نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کہ آپ قاتل ٹھہرے، اگرچہ کہ گناہ نہیں ہوگا، یہ تو نیند میں ہو گیا ایسا، لیکن اس میں کفارہ واجب ہے، اس میں دیت واجب ہے، اس مرحوم بچے کے وارثین کو، جو اس کے اور بھائی ہیں، اس کی ماں ہے، جو اس کے اور وارثین ہیں آپ کے علاوہ، ان کو ملے گا، کفارہ بھی دیں گے آپ۔ تو دیت اور کفارہ واجب ہے۔ شبہ خطا میں بھی یہ جو آپ کے سامنے بات آئی، انجانا قتل اور انجانے میں ہونے والا قتل، کروٹ بدلنے سے، نیند میں کروٹ بدلنے سے بچے کا قتل، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وہ ہے جس میں کفارہ واجب ہے، جس میں دیت واجب ہے۔ تو بچہ مرحوم کے جو وارثین ہیں، اس کے اور بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو دیا جائے گا اور آپ سے دیت لی جائے گی، آپ پر کفارہ بھی واجب ہے اور آپ میراث میں حصہ نہیں پائیں گے۔ انجانے قتل کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ درخت پر آپ چڑھے پھل توڑنے کے لیے، آم توڑنے کے لیے، اور ذرا اور اوپر چلے گئے اور اوپر چلے گئے اور اوپر چلے گئے، یہاں تک کہ پتلی شاخ پر چڑھ گئے اور ایک دم سے گر گئے۔ جب گرے تو نیچے جو ہے بیٹا موجود تھا، بیٹے پر گر گئے، بیٹا مر گیا اور آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو بیٹا مر گیا آپ کے گرنے کی وجہ سے، لیکن آپ کا یہ کوئی عمل دخل جان بوجھ کر قصدن ایسا کچھ نہیں تھا، تو یہ شکل بھی کیا ہے؟ شبہ خطا کے دائرے میں ہے۔ اس طرح کی موت جو ہوتی ہے وہ شبہ خطا میں ہے۔ تو یہ نمبر 4 ہو گئی، 4 شکلیں ہو گئی قتل کی، اور 5ویں اور آخری شکل جو ہے قتل بالسبب ہے۔ قتل بالسبب کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کسی دوسرے کی زمین میں کنواں کھود دیں، دوسرے کی زمین میں گڑھا کھود دیں، یا راستے پر پتھر رکھ دیں، جو عام گزرگاہ ہے، عام راستہ ہے، پتھر رکھ دیا، اور آپ کا بھائی جو آپ کا دشمن بنا ہوا تھا یا آپ اس کے دشمن بنے ہوئے تھے اور آپ وارث بننے والے ہوں،